الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اکرام مسلمین یعنی حقوق العباد پر، بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت، چھوٹوں سے شفقت اور علماء اکرام کی دل سے عزت کرنا اور قدر کرنا۔ حقوق العباد میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک مسلمان کسی بھی انسان سے ملے، نہ کہ صرف مسلمان سے، کسی بھی انسان سے ملے، تو وہ اس کے اندر اس کی خامیوں کے بجائے، اس کی برائیوں کے بجائے اس کی اچھائیاں دیکھے، اس کی خوبیاں دیکھے اور اپنے اندر کمیاں دیکھے، خامیاں دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالی حقوق العباد ادا کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی تو اس کا دین کامل پہ پہنچ جائے گا۔ وہ 3 صفات یہ ہیں کہ جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اس کو اس کا حق ادا کرو، اور کوئی اگر تم پہ ظلم کرے تو تم اسے معاف فرما دو۔ جو شخص کسی ایک شخص کی ایک ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی 73 ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، جس میں سے ایک ضرورت تو پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور جو 72 ضرورتیں ہیں وہ اس کی جنت کے لیے اس کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، لیکن ان کی پریشانی اور تکلیف دیکھ کے ان کی سفارش کے لیے، ان کے کام کے لیے وہاں سے ان کے ساتھ چل نکلے۔ تو وہ ان صحابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی سفارش کے لیے، اس کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک اس شخص کے کام میں لگے رہتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اور اللہ پاک جب تک لگے رہتے ہیں جب تک وہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ہے سلام کا جواب دینا، دوسرا ہے بیماری میں کسی کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، تیسرا ہے جب وہ کھانے کی دعوت دے تو اس کھانے کی دعوت کو قبول فرمانا، چوتھا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنا، پانچواں ہے جب وہ چھینکے تو اس کا جواب دینا۔ اس پر ہم اپنا خود تجزیہ کریں کہ کیا ہم ان 5 چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی جہاد ہو رہا تھا، وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئے، ان کو تلاش کرنے گئے کہ اس نیت سے کہ یار وہ پیاسے ہوں گے، مشکیزہ اٹھایا اور ان کو ڈھونڈنے نکلے تو ان کو دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں وہاں پڑے ہوئے تھے، تو ان کو پانی پلانے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسرے صحابی جو کہ وہ بھی زخمی حالت میں، ان کو پیاس لگی ہے، تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ دوسرے صحابی کو پہلے پانی پلا دیجئے۔ اسی طرح وہ دوسرے صحابی کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تیسرا صحابی ان کے پاس ہیں، وہ بھی زخمی حالت میں رہے، تو انہوں نے اشارہ کیا پہلے ان کو پانی پلا دیجئے۔ تو اسی طرح جب وہ تیسرے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً بھاگ کے دوسرے والے صحابی کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ پہلے اپنے چچا زاد کے پاس جاتے ہیں جن کی تلاش میں ہی وہ نکلے تھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی شہادت کا رتبہ لے چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے حقوق العباد جو صحابیوں نے ادا کیے۔ ہم صحابیوں تک تو نہیں پہنچ سکتے، ان کے اعمال کی نقل کا کچھ حصہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک سری گوشت کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ ملی، تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ میں فلاں صحابی کے پاس، دوسرے صحابی کے پاس بھیج دیتا ہوں، شاید ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہو، تو ان کے گھر وہ بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ دوسرے صحابی کے پاس جب پہنچتی ہے وہ سری، تو وہ بھی یہی چیز سوچتے ہیں کہ میرے دوسرے جو صحابی ہیں
ان کو اس کی ضرورت زیادہ نہ ہو تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتے ہیں، حتیٰ کہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں نمبر پہ واپس گھوم کے انہی کے گھر میں واپس آ جاتی ہے وہ سری۔ تو یہ محبت کا جذبہ، یہ حقوق العباد کا جذبہ، یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ چیزیں بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور نبی کی سنتوں پہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ ابھی اس کو یہیں پہ مختصر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو بھی میں نے کہا اور جتنا بھی آپ لوگ نے سنا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سے کہنے میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کمی رہ گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے۔ آخری میں وہی دعا کہ اللہ پاک ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے، اور موت کے بعد بھی ایمان پر رکھے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔